हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे तुर्की और अफ्रीकन कंट्रीज के दरमियान होने वाले एक समिट की। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि स्क्रीन के नीचे दिए गए बेल के साइन को क्लिक कर दें ताकि हमारे ताजा वीडियोस आप तक फौरन पहुंच सकें। आइए अब बात करते हैं तुर्की और अफ्रीकन कंट्रीज के दरमियान होने वाले एक समिट की, जो कि 16 से 19 दिसंबर को इस्तांबुल में हुआ। और इसके पीछे जो सर्वेसर्वा थे वो थे तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान। ये तीसरा समिट था जो तुर्की और अफ्रीकन नेशंस के दरमियान हुआ। और इससे पहले पहला समिट जो है वो इस्तांबुल में हुआ था, दूसरा इक्वेटोरियल गिनिया के शहर मलाबाऊ में हुआ था। इस समिट का इंपॉर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज के 16 प्रेसिडेंट्स, 26 फॉरेन मिनिस्टर्स और 100 से ज्यादा दूसरे मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें खास तौर पर मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा इजिप्ट ने एक बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद तुर्की के साथ किसी बायलैटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर शिरकत की। तुर्की और इजिप्ट के दरमियान जो है वो सन 2013 में ताल्लुकात उस वक्त खराब हो गए थे जब वहां पर के मुस्लिम ब्रदरहुड की हुकूमत का तख्ता पलट हो गया था। मुस्लिम ब्रदरहुड को तुर्की के करीब माना जाता है और इसी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बहुत कशीदा या स्ट्रेंड चल रहे थे। लेकिन पिछले 2 साल से तुर्की अपने ताल्लुकात इजिप्ट के साथ बेहतर करने की लगातार कोशिशें कर रहा था और उसी के नतीजे में इजिप्ट के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने इस्तांबुल समिट में जो है वो हिस्सा लिया। समिट की अहमियत के बारे में आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एर्दोगान ने सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही अंगोला, नाइजीरिया और टोगो का दौरा किया था और उसके अलावा जब से वो सदर बने हैं उन्होंने 30 अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उनका दौरा किया है। तुर्की आज एक ऐसे दौर पर है जहां पर कि उसको अपनी जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको बढ़ाना है और इसके लिए उसने रास्ता चुना है अफ्रीका का। क्योंकि जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म में जो कॉलोनीज बनी थी अफ्रीका की, उसमें अफ्रीका का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि अफ्रीकन के नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन किया वेस्टर्न कंट्रीज ने और वहां पर डेवलपमेंट नाम की कोई भी चीज नहीं छोड़ी। इसके अलावा जो मिनरल रिसोर्सेज से पैसा हासिल हुआ वो उन्होंने अपने मुल्कों की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि वेस्टर्न नेशंस का एक प्लान था जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद था और उसमें ये कहा गया था कि साहब जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में दरमियान होने वाली लड़ाई की वजह से ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है, तो उसका असल जो एम था वो टर्की था। क्योंकि टर्की उस वक्त 3 कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बेशतर कंट्रीज के ऊपर अपनी हुकूमत कायम किए हुए था और वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना था कि जब तक हम तुर्की की ताकत को खत्म नहीं कर सकते तब तक हम बाकी दुनिया यानी कि एशिया और अफ्रीका के मुल्कों पर अपना कंट्रोल जो है वो कायम नहीं कर पाएंगे। मुख्तलिफ अफ्रीकन नेशंस को सन 1940 के बाद आज़ादी मिलना शुरू हुई, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे फ्रांस हो, लेकिन इन सब नेशंस ने अफ्रीका को जिस बुरे हाल में छोड़ा था उसकी वजह से पिछले 50 साल में अफ्रीका का डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम हुआ। वहाँ के जो डेवलपमेंट के इंडाइसिस हैं वो बहुत ही नीचे हैं। वहाँ पे एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मिनिमल लेवल के ऊपर हैं। तो तुर्की जो है उसने एक डुअल अप्रोच यानी कि 2 मानी एक अप्रोच जो है वो अपनाई है। एक जानिब वो मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज की ह्यूमैनिटेरियन इमदाद करता रहता है, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करता रहता है और अभी हाल के ही कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी उसने मुख्तलिफ एशियन कंट्रीज को अपने यहाँ बनाई हुई वैक्सीन जो है जिसका नाम तुर्कोवैक है वो मुहैया कराई फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी तुर्की का ये डिसीजन है कि आइंदा 6 महीनों में वो 15 मिलियन टर्कोवैक के वैक्सीन जो है मुख्तलिफ एशियन कंट्रीज के दरमियान जो है वो भेजेगा बतौर ह्यूमैनिटेरियन एड।
اب اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ دوسری کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے افریقن نیشنز ترکی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا جو ڈیمانسٹریشن ہے وہ سمٹ کے جوائنٹ ڈکلیریشن سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس ڈکلیریشن میں کہا گیا ہے کہ افریقن کنٹریز اور ترکی کے درمیان جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے، اس کا آگے بڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ترکی اور افریقن نیشنز دونوں کے حق میں یا ان کے مفاد میں ہے۔ اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے ڈکلیریشن نے 2022 سے 2026 تک کا ایک جوائنٹ ایکشن پروگرام بنایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ افریقن کانٹیننٹل فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، تاکہ ترکی اور مختلف افریقن نیشنز کے درمیان فری ٹریڈ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک اور اہم چیز ہے کہ مختلف افریقن کنٹریز جو ہیں وہ ترکی سے اپنے آرمز اور آرمامنٹس کا ایک بڑا پرسنٹیج خرید رہی ہیں، اور اس میں ترکی بہت کامیاب رہا ہے، کیونکہ سن 2014 سے اس نے افریقن کنٹریز کے ساتھ جو ڈیفنس ٹائز بنانی شروع کی تھی، اپنے یہاں بنائے ہوئے آرمز اور آرمامنٹس ان کو ایکسپورٹ کرنے شروع کیے تھے، اس کے نتیجے میں اس نے صومالیہ میں ٹرکسوم نامی ایک اپنی ملٹری بیس جو ہے قائم کی تھی، اور صومالیہ میں یہ بیس قائم کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اس کو گلف آف ایڈن میں بھی ایک اپنا موجودگی ظاہر کرنے کا اور اپنی ایک بیس بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سمٹ میں جو بات سامنے آئی وہ ایک یہ بھی تھی کہ زیادہ تر افریقن نیشنز ترکی کے بنائے ہوئے بیرکتار TB2 کامبیٹ یا سرویلنس ڈرون کے بارے میں بہت جستجو رکھتے تھے، بہت انٹرسٹ انہوں نے شو کیا، کیونکہ بہت سے ملک اس ڈرون کو خریدنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو امریکہ کے رولز ہیں اس کے مطابق امریکہ ان ملکوں کو یہ ڈرون بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ترکی نے ابھی تک موراکو اور تونسیا کو یہ ڈرون سپلائی کیے ہیں، جو کہ پچھلے ستمبر میں یہ شپمنٹ پوری ہو چکی تھی۔ ان ڈیفنس ٹائز کے علاوہ ترکی کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمیں ڈیفنس، کلائمیٹ چینج اور ٹریڈ پر فوکس کرنا چاہیے۔ ابھی مختلف جو افریقن نیشنز ہیں ان کا چائنا کے ساتھ اینول ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً $190 بلین کا ہے، اور صرف جرمنی کے ساتھ ان افریقن نیشنز کا بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ $50 بلین کے قریب کا ہے۔ تو ترکی کا یہ ماننا ہے کہ اگلے 2 سال میں ہمیں جو ہے وہ $75 بلین کا بائیلیٹرل ٹریڈ ان افریقن نیشنز کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا کی 10 فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز جو ہیں وہ ان میں سے 7 اکانومیز جو ہیں وہ افریقہ میں ہیں۔ تو اسی لیے ترکی کا فوکس افریقن نیشنز ہیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ اپنا بائیلیٹرل ٹریڈ اور باقی جو سیکٹرز ہیں ان میں بائیلیٹرل ریلیشن شپ کو اور مضبوط کر سکے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک ریجن میں ایک میجر پلیئر کے طور پر نظر آئے، جو کہ دوسرے ممالک نہیں چاہتے ہیں کہ ترکی ایسی پوزیشن میں پہنچے۔ اس سمٹ کی سب سے بڑی کامیابی کو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نائجیریا کے پریزیڈنٹ محمدو بہاری نے اس سمٹ میں بذات خود شرکت کی، اور اس سمٹ کے مقصدوں کو انہوں نے سراہا اور کہا کہ ترکی اور مختلف افریقن نیشنز کے درمیان تعلقات اور زیادہ بہتر ہونے چاہیے، ان کا فوکس ٹریڈ رہنا چاہیے، بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جن اور سیکٹرز میں ترکی ان افریقن نیشنز کی مدد کر رہا ہے، اور جیسے کہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں وہ اپنے یہاں آنے والے مختلف افریقن کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دیتا ہے، ان کو انجینئرز، ٹیکنوکریٹ، انٹرپرینور بننے میں مدد کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کلچرل ٹائز جو ہیں افریقن نیشنز اور ترکی کے درمیان بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جو ایک ترکی کے پروجیکٹڈ ایسٹیمیٹس ہیں اس کے حساب سے ترکی یہ چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی رہیں، کیونکہ پچھلے سال جو ہے وہ بائیلیٹرل ٹریڈ صرف $70 بلین کا ہوا تھا، اور سن 2020 میں ترکی نے تقریباً $15 بلین کا ٹریڈ جو ہے وہ مختلف ایشین کنٹریز کے ساتھ کیا تھا۔ ایک طرف جہاں پر کہ افریقن کنٹریز کا مجموعی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے دوسری کنٹریز کے ساتھ وہ اب تک تقریباً $70 بلین سے قریب رہا ہے، جو کہ بہت سافٹ
اور ڈفرینٹ سیکٹرز میں رہا. تو جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ افریقن نیشنز کے ساتھ اپنا بائیلیٹرل ٹریڈ اور بائیلیٹرل کوآپریشن بڑھانے کے لیے یہ سارے قدم لے رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سمٹ میں رجب طیب اردوغان نے ایک ایسے ٹاپک کو بھی چھیڑا جو کہ بہت ہی سینسیٹیو ہے. ان کا کہنا تھا کہ افریقن کانٹیننٹ جس میں 1 ارب 30 کروڑ ہے، اس کا UN کی سیکیورٹی کونسل میں کوئی بھی نمائندہ موجود نہیں ہے، اور یہ افریقن یونین کی ایک بہت پرانی ڈیمانڈ رہی ہے. تو رجب اردوغان نے اس ڈیمانڈ کو انڈورس کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ ترکی کے جو مختلف کنٹریز ہیں وہ بھی انٹرنیشنل اسکیل پر، انٹرنیشنل ایرینا میں اپنی بات رکھیں، کیونکہ وہاں پر جو آبادی موجود ہے ان کی آواز بھی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے ہالوں میں گونجنی چاہیے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی رائے سے نوازیں، کمنٹ باکس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے بھیجیں. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.